عجیب مرحلہ فکر ہے بھائی، بہت پڑھا لکھا مجمع ہے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں نے میری زبان سے یہ جو جملہ نکل گیا اس جملے کی وضاحت کر دوں۔ میں نے کیا کہا؟ تم دو جہالتوں کے درمیان ہو۔ تم نے سنا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے دنیا میں بھیجا تم جاہل سے، اور اسی سورے میں کہا واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، ہم تمہیں موت دیتے ہیں تو جاہل بنا کے دیتے ہیں تاکہ جب جاؤ تو جاہل جاؤ، آئے تھے تو جاہل آئے، گئے تو جاہل گئے۔ تم دو جہالتوں کے درمیان ہو، وہ دو علموں کے درمیان تھا۔ نہیں بھائی، اتنی آسانی سے تمہیں جانے نہیں دوں گا، اتنی آسانی سے جانے نہیں دوں گا۔ بھائی سنو، اگر یہ جملہ ذہنوں میں محفوظ رکھ سکو تو رکھ لینا، تم دو نجاستوں کے درمیان ہو، پیدا ہوئے تو غسل ولادت، مرے تو غسل میت۔ تم دو نجاستوں کے درمیان ہو، پیدا ہوئے تو غسل ولادت ہوا، مرے تو غسل میت ہوا، اور وہ دو طہارتوں کے درمیان ہے، پیدا ہوا ہے تو کعبے میں پیدا ہوا، مرا تو مسجد میں مرا۔ بھائی دیکھنا، موضوع کے تقاضے کو تو پورا ہونا ہے، تو واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اے 100% انسانوں سنو، یہ 100% میں نے اپنی طرف سے بڑھا دیا، چونکہ آیت کا مزاج یہی ہے، تم دنیا میں آئے جاہل آئے، تو اب دو گروہ تو خود ہو گئے، جب جاہل آئے ہیں تو علم حاصل کریں گے، جب علم حاصل کریں گے تو کوئی علم دینے والا بھی ہوگا۔ سب دو گروہ ہو گئے، علم لینے والے، علم دینے والے، اور اب قرآن نے آواز دی لقد اخترناہم علی علم علی العالمین، ہم نے جو نبیوں کو منتخب کیا ہے، ہم نے جو نبیوں کو چنا ہے تو کسی اور بنیاد پہ نہیں چنا، علم کی بنیاد پہ چنا ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ ساری نبوتیں جو ہیں ان کی بنیاد کیا ہے؟ بھائی وہ عادل بھی ہیں، طاہر بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، ان کا خاندان بھی طیب و طاہر ہوتا ہے، یہ سب صحیح، لیکن چناؤ علم کی بنیاد پہ ہوا۔ یہی تو لانا تھا سارے سننے والوں کو، اور یہی گفتگو کو آج روک دینا تھا۔ چناؤ ہوا لقد اخترناہم علی علم علی العالمین، ہم نے جتنے بھی نبیوں کو چنا 1,24,000 جو بھی تعداد ہو، لیکن عام طریقے سے یہی تعداد کہی جاتی ہے، تو ہم نے انہیں علم کی بنیاد پہ چنا۔ اب سنو گے کہ کس کس طریقے سے پروردگار نے علم دیا، لیکن ایک بات سنتے جاؤ، شجاعت ایک صفت ہے، طہارت ایک صفت ہے، سخاوت ایک صفت ہے، ٹھیک ہے نا؟ علم ایک صفت ہے۔ سخاوت میں ڈگریاں نہیں ہوتی کہ یہ پہلے درجے کا سخی ہے، یہ دوسرے درجے کا سخی ہے۔ شجاعت میں ڈگریاں نہیں ہوتی کہ یہ پہلے درجے کا بہادر ہے، یہ دوسرے درجے کا بہادر ہے۔ واحد صفت ہے علم، جس میں ڈگریاں ہوتی ہیں، یہ پرائمری کا ہے، یہ مڈل کا ہے، یہ میٹرک میں آ گیا، یہ ایف اے میں گیا، یہ بی اے میں گیا، یہ ایم اے میں گیا، اس نے پی ایچ ڈی کر لی۔ علم میں سندیں ہیں، اب پروردگار نے ایک ایک نبی کو سند دی۔ بہت اطمینان سے سنو، اس لیے کہ اب دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے، اور بات کو اب یہاں روکنا چاہ رہا ہوں میں۔ کہنے لگا تاریخ قرآن، علم کی تاریخ، وعلم آدم الاسماء کلھا، ہم نے آدم کو علم اسماء دے دیا۔ قرآن ہے، ہم نے آدم کو علم اسماء دے دیا۔ خضر کے لیے کہا وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے ایک خاص علم لدنی خضر کو دے دیا۔ داؤد کے لیے آواز دی وعلمناہ صنعۃ لبوس لکم، ہم نے داؤد کو علم دے دیا کہ لوہا کیسے ہاتھوں پہ موم ہوگا۔
زیرہ سازی کا علم ہم نے داؤد کو دے دیا، سلیمان کے لیے آواز دی، اور لمنا منطق الطیر، ہم نے سلیمان کو پرندوں کی بولیاں سمجھنے کا علم دے دیا۔ دیکھ رہے ہو کیسے کیسے پروردگار علم بانٹتا جا رہا ہے، کس کس طریقے سے علم بانٹ رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے لیے اعلان ہوا وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ہم نے اسے علم تعبیر خواب دے دیا۔ یہ دیکھ رہے ہو نا علم کیسے بٹ رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آواز دی وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ، عیسیٰ ہم نے تمہیں کتاب دی، حکمت دی، توریت دے دی، انجیل دے دی، یہ علم ہم نے تمہیں دے دیا۔ اب سنو گے ایک جملہ، ابھی میں اپنے نبی کو روک رہا ہوں، میں اپنے نبی کو روک رہا ہوں، لیکن اب ایک جملہ کہوں گا اور اس جملے کے بعد آگے بڑھ جاؤں گا۔ بھائی خضر کا نام ہے بلیا ابن ملکان، بلیا ابن ملکان، خضر کا نام ہے بلیا، ان کے باپ کا نام ہے ملکان، یعنی خضر کو علم دیا کہاں ملا؟ ان کے باپ ملکان کے گھر میں دیا۔ ہم نے ابراہیم کو علم دیا، بھائی کہاں ملا؟ ابراہیم کے باپ تارخ ان کے گھر میں علم ملا۔ ہم نے موسیٰ کو علم دیا، بھائی کہاں موسیٰ کو علم ملا؟ ان کے باپ عمران کے گھر میں دیا۔ بھائی عجیب بات ہے، یوسف کو کہاں علم ملا؟ ان کے باپ یعقوب کے گھر میں ملا۔ پہنچ گئے تو جو دوسروں کے گھروں میں پیدا ہوئے انہیں تو وہاں جا کے علم دیا، اور جسے اپنے گھر میں پیدا کرے یہ مراحل ہیں بھائی، یہی تو لانا تھا، یہ تمہید ضروری تھی۔ اچھا بھائی تو اب ڈگریاں بانٹ رہا ہے، کسی کو علم اسما دیا، کسی کو علم تعبیر خواب دیا، کسی کو علم لدنی دیا، کسی کو علم الکتاب دیا، کسی کو علم حکمت دیا، کسی کو علم توریت و انجیل دیا۔ بھائی علم کی ڈگریاں بانٹتا چلا، اور جب منزل آخر پر آیا مقام ختم نبوت پر تو کہنے لگا علمک ما لم تکن تعلم، حبیب ہم نے تجھے وہ سارا علم دے دیا جو سب کو بانٹا تھا، وہ سب تجھے دے دیا، جو سب کو بانٹا تھا وہ سب تجھے دے دیا۔ تو بھائی جس کے پاس سارا علم ہو اسے حق ہے یا نہیں کہ اعلان کرے انا مدینۃ العلم؟ میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی اور گفتگو اس مرحلے پر رک جائے گی، اب تمہیں زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا۔ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ حدیث کو تم آگے بڑھاؤ، ٹھیک ہے، حدیث تو سب کو یاد ہے، اب کون سا ایسا علی کا چاہنے والا ہوگا جس کے ذہن میں یہ حدیث محفوظ نہ ہو؟ بھئی یہی ہے نا، سب کو یاد ہے، لیکن اب مجھے معاف کر دینا اگر میں ترجمے کو بدل دوں۔ علی کے معنی جانتے ہو؟ بلند، علی کے معنی بلند کے ہیں۔ عربی زبان کا کوئی بھی لغت اٹھا کے دیکھ لو، کوئی بھی ڈکشنری عربی زبان کی، علی کے معنی بلند۔ اب میں ترجمہ کر رہا ہوں، اگر تم ٹھکرا سکتے ہو تو ٹھکرا دو۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں ہوں علم کا شہر اور اس کا دروازہ بہت بلند ہے۔ یہ میں نے اپنی طرف سے ترجمہ نہیں کیا ہے، یہ ترجمہ علماء نے کیا ہے۔ علی سے بچنے کے لیے نام کو صفت بنا دیا۔ یہ علی کسی کا نام نہیں ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور اس کا دروازہ بہت بلند ہے۔ کہنے لگے اس سے مراد علی ابن ابی طالب نہیں ہے، پیغمبر کا اشارہ تھا کہ میں تو ہوں علم کا شہر لیکن دروازہ بہت بلند ہے۔ لیکن اب میں کیا کروں کہ رسول کی روایت یہاں رکی نہیں، آگے بڑھ گئی۔ ومن اراد العلم فلیات الباب، جو علم چاہے وہ دروازے تک آ جائے۔
ومن اراد العلم فلیات الباب، جو علم چاہتا ہے وہ دروازے تک آ جائے. تو اگر بہت بلند ہے تو امت کے پست لوگ جائیں گے کیسے؟ تھا تو نام ہی، رسول نے نام لیا تھا لیکن تم نے اسے صفت بنا دیا. بس تقریر میری تمام ہو رہی ہے، میں اس مرحلے پر روکنا چاہتا ہوں. اچھا بھائی، تو میں تو تم جانتے ہو کہ میں اتحاد بین المسلمین کا بڑا قائل ہوں. اتحاد کا مطلب انضمام نہیں ہوتا، یعنی جذب ہو جانا نہیں ہوتا. اتحاد کے معنی اپنی شخصیت کو محفوظ رکھ کر، اپنے تشخص کو محفوظ رکھ کر تمہارے ساتھ بیٹھا جائے، یہ ہے اتحاد. تو اب تم مانو یا نہ مانو، میں نے ترجمہ قبول کر لیا، میں نے ترجمہ قبول کر لیا کہ میں علم کا شاعر ہوں، دروازہ بہت بلند ہے، میں نے مان لیا. لیکن اب فٹ نوٹ لگا رہا ہوں کہ چونکہ شہر آدمی ہے اس لیے دروازہ بھی آدمی ہوگا. کیونکہ شہر آدمی ہے اس لیے دروازہ بھی آدمی ہوگا. ایسا آدمی جو بلندیوں پہ نظر آئے، کل ایک تھا جو کعبے کے سامنے دوش محمد پہ بلند تھا اور غدیر میں محمد کے